میری امی تو لڑ رہی تھی ول پاور. میری امی اپنی بیماری سے مگر لڑ رہی تھی کیونکہ میرا بھائی سیٹ نہیں ہوا تھا. میرا بھائی ابھی سیٹ ہونا رہتا, ان کو وہی فکر تھی, ان کو ہماری نہیں تھی کیونکہ ہم سب تھے. وہ اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی, ان کے ہاتھوں میں جگہ نہیں بچی تھی کہ ڈرپس لگ سکے, تو وہ اپنے ان کے پیروں میں ڈرپس لگنا شروع. تو بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بس اللہ بچا. سو وہ جینا چاہتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میرا بیٹا سیٹ ہو جائے. ندا تم نے کیا چیز تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری میری امی کی, ہاں میری امی کی محنت ہے مجھے, میں بہت محنتی ہوں ہر چیز میں. تو صرف پتہ ہے میں نے مشکل ہے کہ میرا پیارا سا بھی چھوٹا میری امی بہت ڈسپلن تھی اور وہ میں اب ہو گئی ہوں, پہلے نہیں تھی. تمہیں پتہ تمہاری والدہ سے ہم نے کتنا ڈسپلن سیکھا ہے. آتے جاتے ہمیں ٹینشن ہی رہتی تھی پی ٹی وی میں کہ اس وقت وہ دروازہ کھول کے چیک کر لیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ریڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. سخت تھی وہ, سخت طبیعت تھی. میں اتنی سخت نہیں ہوں, میں شاید ابو جیسی ہوں تھوڑی, لیکن بچوں کے معاملے میں ڈسپلن میں نے ان سے سیکھا ہے. میں نے اپنی بچوں کی پرورش, کیونکہ جب میرے بچے گرو کر رہے تھے تو وہ نہیں تھی. یہ بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے بچوں کی ٹین ایج کا, کہ اس وقت آپ کے بچے بن جاتے ہیں یا اس وقت آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں. میں نے اس وقت ان کی کمی اتنی محسوس کی ہے کیونکہ مجھے ان سے سیکھنا تھا کہ آپ نے کیسے ہمیں سنبھالا. الحمدللہ میرے کوئی بہن بھائی بگڑے نہیں, سب اپنے اپنے گھروں کی ہیں, سب سیٹ ہیں. بھائی تک جو ہے وہ اچھی صحبتوں میں رہا اور کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی الحمدللہ. تو مجھے اس وقت جب میرے بچے ٹین ایج میں ہیں تو مجھے یہ ان کی کمی اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی ان کے ٹین ایج سے پہلے, کہ مجھے بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ خبردار رہنا ہے. میں نے کس طرح کہ وہ بچوں کو برا بھی نہ لگے, تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں کس سے مشورہ کروں. تو پھر میں فلیش بیک میں گئی, میں نے سوچا کہ امی نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, وہ کون سی دوستی تھی. ہاں, پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنے بچوں کو ایسے ٹیکل کروں. پھر میں نے اپنے میاں کو بھی سمجھایا, کہ جو ٹین ایج بچے ہیں ان کے ساتھ ایسے ٹیکل کریں گے. اب ہمیں اپنا سیناریو بدلنا پڑے گا, ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کیا تھا وہ, اگر میں چاہتی ہوں کہ اگر تم تھوڑا سا شیئر کرو کہ تمہاری والدہ کی وہ کیا ٹپ تھی. اس وقت بہت سی مائیں جو ان کے بچے اس ایج سے گزر رہے ہیں. میری امی نے اتنی باریکی سے آزادی بھی دی اور ہمیں سنبھال کے بھی رکھا. ہاں ہاں, بہت آزادی سے. مجھے پتہ ہے کہ اگر اس زمانے میں موبائل فونز نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں ٹیلی فون جو لینڈ لائنز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی, تو اگر میری کسی دوست کا فون آیا ہے, امی نے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا, لیکن ایک طرف مجھے پتا تھا کہ دوسرا فون اٹھتا تھا. امی فون اٹھا کے چیک کرتی تھی, شو نہیں کرتی تھی کہ چیک کر رہی ہیں یعنی, کیونکہ ایک ٹین ایج ایک بہت خطرناک ایج ہوتی ہے. تو بہت سارے بچے بھٹک جاتے ہیں اور پھر وہ سنبھال ہی نہیں پاتے اپنی زندگیوں کو. تو ہمیشہ امی نے چھوٹی چھوٹی ہمیں بہت لبرٹی بھی دیتی تھی, آزادی بھی دیتی تھی, کچھ کرنا ہے زندگی میں کرو, لیکن کبھی بھی چھٹی نہیں کرنے دینا, بہت سختی کرنا پڑھائی پہ. کہیں کہیں نرمی بھی. میں کہتی تھی اللہ امی کو کیا ہو گیا یہ. اب جیسے لائک فار ایگزامپل پورے سال سختی کی, پڑھائی کرو یہ وہ, جب ایگزام سر پر آئے تو وہ ہماری سہیلی بن گئی. اچھا پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہوتا نا ماں باپ تو سختی کرتے ہیں. تو کبھی کبھار امی اتنی نرم ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار امی اتنی سخت ہو جاتی تھی. تو وہ جو شیڈز ہیں وہ ایک پیرنٹ میں ہونے چاہیے بچوں کے لیے. آپ بالکل ایک جیسی پیرنٹنگ نہیں کر سکتے. زبردست خاتون ماشاءاللہ. میری امی نے, میں کہتی ہوں کہ ان کو کلاسز دینی چاہیے پیرنٹنگ کی, کہ جس طرح انہوں نے سختی بھی برتی اور نرمی بھی برتی, دوست بھی بن گئی. وہ پتہ نہیں کیسے کیسے اپنے شیڈز بدلتی تھی. میری اکثر بات ہوتی تھی نا, ان سے بات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا تھا کہ بات کیا کرنی ہے. ان سے لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے, ان سے لوگ ڈرتے تھے, اور ایک دم بولتی تھی, کوئی بھی بات ہوتی تھی نا ایک دم ریئیکٹ کرتی تھی اس کو. اینڈ شی از سو کیئرنگ. میں نے جب کام انڈسٹری میں اسٹارٹ کیا 96 میں, ساتھ ساتھ ہی دونوں کے کمرے تھے کاظم صاحب کے, اور تو اکثر و بیشتر جب میں پہنچتی تھی تو کھانا میں نے نہیں کھایا ہوتا اور ان کے کمرے میں لنچ لگتا تھا, تو ہمیشہ بلواتی تھی, بلا کے لاؤ سعدیہ کھانا کھایا تم نے. اب ان سے ڈر لگتا تھا پتہ نہیں کیوں, جبکہ انہوں نے کبھی نہیں ایسی بات ہی نہیں کی. نہیں آپ کھائیے, آؤ بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ.
تو وہ جو ایک ان کو پتا تھا کہ اس کی فیملی یہاں نہیں ہے, اور میں روتی بھی مجھے پہلی دفعہ جب کاظم صاحب نے, میں انہیں کے پاس ہی گئی تھی. میری امی بہت سخت خاتون تھیں, لیکن ان کے انتقال کے بعد مجھے انداز ہوا کہ ان کے کتنے سچے دوست موجود ہیں. بے شک, کیونکہ وہ کسی کے لیے بھی کرتی تھی سچے دل سے. کسی کا بچہ نہیں ہو رہا, اس کو لے کے الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس. ان کی وہ کوئی پکی دوست نہیں ہے. وہ پی ٹی وی میں کوئی ایکٹریس ہوں گی, وہ کوئی ضرورت مند ایسی ہوں گی جن کو بچوں کی چاہ ہے, امی الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس ان کو علاج کے لیے لے کے جا رہی. تو میں امی سے یہ کہتی تھی, امی مطلب کیا؟ تو امی نے کہا بھائی اس کا ہو جائے اولاد, کسی کو اڈاپشن کرنی ہے, کسی کو کچھ بھی کرنا ہے. امی اپنے سے بڑھ کر کرتی تھی. تو وہ والی چیزیں, تو میں نے جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کتنے سچے دوست موجود ہیں دنیا.